أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ، اور عمدۃ الاحکام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب ہے جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے۔ کتاب کی حدیث نمبر 324 پڑھیں گے، 324۔ یہ نمبرنگ اس ایڈیشن کے مطابق ہے جو میرے استعمال میں ہے، ممکن ہے آپ کے ہاں تھوڑا بہت فرق ہو۔ بہرحال یہ وہ احادیث ہیں موضوع کے لحاظ سے جن کا تعلق ہے لعان سے اور جن کا تعلق ہے نسب وغیرہ سے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، قال، انہوں نے کہا، ذکر العزل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کے سامنے تذکرہ کیا گیا عزل کا۔ عزل کس کو کہتے ہیں؟ اور اس سے پہلے اس حدیث کے پیچھے تفصیل کیا ہے؟ تو اس حدیث کی جو تفصیل ہے وہ کچھ یوں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غزوہ بنی المصطلق میں انہیں فتح ملی، اور ان کے حصے میں لونڈیاں آئیں، غلام آئے، لونڈیاں آئیں۔ اب وہ لونڈیوں کے مالک بن چکے ہیں اور وہ اس وقت اپنے گھروں سے دور ہیں، اپنی بیگم اپنے بچوں سے دور ہیں، اور صحابہ کرام چونکہ پاک دامن لوگ تھے، گناہ سے دور رہنے والے لوگ تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنی لونڈیوں کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ ایسے سوالات وہی کرتا ہے جو پاک دامن ہو، جو پاک دامن نہ ہو، دائیں بائیں غلط تعلقات قائم کرتا ہو، اسے ایسے سوالات کرنے کی نوبت پیش نہیں آتی۔ تو یہ سوالات دراصل کسی کی پاک دامنی کی علامت اور دلیل ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کے رسول، یہ لونڈیاں ہماری ملکیت میں آ چکی ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعلق قائم کریں، لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں حمل نہ ٹھہر جائے۔ اب حمل ٹھہرنے میں صحابہ کرام کو مسئلہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ ان لونڈیوں کی قیمت گر جائے گی، اگر ان کو بیچنا ہو تو ان کی قیمت وہ نہیں ہوگی جو کسی کمواری لونڈی کی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ حمل ٹھہر گیا، اولاد ہوگی تو کیا بن جائے گی؟ ام الولد۔ لفظ بولی، کیا بن جائے گی؟ اولاد کی ماں، یعنی کہ یہ آپ کی بیوی تو نہیں ہے، آپ کی لونڈی ہے، آپ اس کے مالک ہیں، لیکن اولاد ہونے کی وجہ سے آپ کے بچوں کی ماں بن چکی ہے۔ اب یہ عام لونڈی نہیں رہی، اب کیا ہوگا؟ اب یہ آپ کے فوت ہوتے ہی آزاد ہو چکی ہوگی۔ فوت ہوتے ہی کیا ہو جائے گی؟ آزاد ہو جائے گی۔ اور اس میں اختلاف ہے کہ آپ اس لونڈی کو آپ بیچ سکتے ہیں کہ نہیں بیچ سکتے۔ کب؟ جب کہ وہ کیا بن چکی ہے؟ یعنی کہ آپ کے بچوں کی ماں بن چکی ہے۔ اس سے پہلے آپ بیچ سکتے تھے، اب آپ اس کو بیچ سکتے ہیں کہ نہیں بیچ سکتے، اس میں اختلاف ہے۔ جناب جابر کہتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ بعنا امہات الاولاد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر، کہ ہم ام الولد کو بیچتے رہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب عمر فاروق کا زمانہ آیا تو انہوں نے ہمیں اس سے روک دیا، تو پھر ہم نے کام چھوڑ دیا، ان کو ام الولد کو ہم بیچا نہیں کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے۔ تو صحابہ کرام حمل سے بچنا چاہتے ہیں،
حمل ہو گیا قیمت گر جائے گی، حمل ہو گیا ام الولد بن جائے گی، اولاد پیدا ہوگی، تو پھر شاید بیچنا ممکن نہ رہے. تو اس لیے انہوں نے عزل کے بارے میں سوال کیا. اور یہ چیز، یہ سوال کرنا جہاں ان کی پاک دامنی کی دلیل ہے، وہاں پہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حلال و حرام کا کتنا خیال رکھتے تھے. حلال ہے تو ہم یہ کام کریں، حلال نہیں تو ہم یہ کام نہ کریں. چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ قلنا نعزل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا قبل ان نسلہ، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم عزل کریں جبکہ اللہ کے رسول موجود ہیں، حیات ہیں، زندہ ہیں، اور ہم آپ سے پوچھے بغیر یہ کام شروع کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم. عزل کہتے کس کو ہے؟ سوال یہ ہوگا، کیونکہ بہت سے ہمارے سننے والے عربی نہیں جانتے تو ان کو عزل کا معنی معلوم نہیں ہوگا. عزل کا لفظی معنی ہوتا ہے الگ کر دینا. عزل کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ الگ کر دینا. اور مراد اس سے یہ ہے کہ میاں بیوی مثال کے طور پہ تعلق قائم کر رہے ہیں، یا مالک اور اس کی لونڈی کا آپس میں تعلق قائم ہو رہا ہے. اب یہ مالک چاہتا ہے، اب یہ شوہر چاہتا ہے کہ میرا وہ پانی جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہ عورت کی شرمگاہ میں نہ جائے بلکہ باہر نکلے تاکہ حمل نہ ٹھہرے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ العزل. تو ابو سعید خدری سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں ذکر العزل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے تذکرہ کیا گیا عزل کا. فقال، تو آپ علیہ السلام نے کہا وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی یہ کام کیوں کرتا ہے؟ عزل کرتے کیوں ہو؟ ضرورت کیا ہے اس کی؟ وَلَمْ يَقُلْ، ابو سعید خدری کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تم میں سے کوئی یہ کام کیوں کرتا ہے، یہ نہیں کہا تھا فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی یہ کام نہ کرے. صاف صاف منع نہیں کیا. ڈانٹ سی موجود ہے، ناپسندیدگی موجود ہے، لیکن واضح طور پہ آپ نے اسے منع نہیں کیا، یعنی کہ آپ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے. مزید آپ فرماتے ہیں تم میں سے یہ کام کوئی کیوں کرتا ہے؟ فَإِنَّهُ، کیونکہ بات یہ ہے کہ لَيْسَ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا، ایسی کوئی جان نہیں ہے جس نے پیدا ہونا ہو مگر اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کر کے رہے گا. یعنی کہ اگر اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ کو اس لونڈی سے اولاد ملے گی تو مل کر رہے گی. آپ کی یہ محنتیں، یہ کاوشیں کام نہیں آئیں گی. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور نمبر ہے اس کا وہاں پہ 7409 7409. امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری کی کون سی کتاب میں درج کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر کئی کتابیں ہیں. کتنی کتابیں؟ تقریباً 97. صحیح بخاری کی شکل میں امام بخاری نے امت کو 97 کتابیں دی ہیں. 97. تو یہ ہے کتاب التوحید. صحیح بخاری کے اندر ایک کتاب التوحید ہے. اچھا، اور اس کے اوپر امام بخاری نے باب کیا قائم کیا؟ باب قول اللہ هو اللہ الخالق الباری المصور. باب اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی ہر ایک کی صورت و تصویر بنانے والا ہے، شکل بنانے والا ہے. تو گویا کہ امام بخاری اس باب میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اللہ کے نام الخالق کی وضاحت کرنے کے لیے کہ الخالق کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے. پھر امام بخاری اس حدیث کو ایک بار مزید لے کر آئے، اور اس بار نمبر ہے 2229 2229، اور کتاب ہے کتاب البیوع، یعنی کہ وہ کتاب جس میں بیع وغیرہ کی احادیث ہے. اور اس کے اوپر باب کیا قائم کیا امام بخاری نے؟
باب بیع رقیقی، غلام کو بیچنے کا حکم، جن کے امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ غلام کو بیچا جا سکتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کیوں سوال کر رہے ہیں ازل کا؟ کیونکہ انہوں نے لونڈی بیچنی ہے، تو لونڈی بیچنے کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ حمل نہ ٹھہرے۔ تو اس حدیث سے امام بخاری نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اس سے پتہ چلا کہ لونڈی کو غلام کو بیچنا جائز ہے۔ دیکھتے جائیے امام بخاری کتنے بڑے فقیہ ہیں، ایک حدیث سے کتنے کتنے مسائل اخذ کرتے ہیں۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، نمبر ہے 2542 2542، اور اس دفعہ کتاب ہے صحیح بخاری میں کتاب العتقی، غلام لونڈیوں کو آزاد کرنے کے معاملے میں یہ کتاب ہے، اور اس میں باب ہے باب من ملک من العرب رقیقا، باب ہے اس آدمی کے بارے میں جو کسی ایسے شخص کا، کسی ایسے غلام کا مالک بن جائے جو غلام عربوں میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ عربوں میں سے۔ کیونکہ کئی لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ اگر عربی آپ کی ملکیت میں آ گیا تو فوراً اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس کو آپ غلام نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ عربی ہے، وہ عام انسان نہیں ہے، وہ اجمی نہیں، عربی ہے وہ تو۔ امام بخاری نے یہ باب قائم کر کے ثابت کیا کہ غلام جیسے اجمی بنیں گے عربی بھی بنیں گے، یہ فرق نہیں ہے کہ اجمی ہے یا عربی ہے۔ اچھا، اس حدیث سے امام بخاری نے مسئلہ کیسے اخذ کیا؟ صحابہ کرام کیوں سوال کر رہے ہیں ازل کے بارے میں؟ کیونکہ وہ اس لڑکی کو بعد میں بیچنا چاہتے ہیں، اور بیچنے سے پہلے اس کے مالک بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ یہ جو غزوہ بنی المصطلق جن کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی یہ عربی لوگ تھے۔ یہ تذکرہ ہے ان لونڈیوں کا، ان غلاموں کا جن کا تعلق ہے بنو مصطلق سے، اور بنی المصطلق یہ عربی قبیلہ ہے۔ تو عربی قبیلے کے لوگوں کو جنگ کی شکل میں کیا بنایا گیا؟ غلام لونڈیاں بنایا گیا۔ تو پتہ چلا اجمیوں کی طرح عربی بھی غلام لونڈی بنیں گے، اور یہ سوچ غلط ہے کہ اگر آپ کی ملکیت میں کوئی ایسا غلام یا ایسی لونڈی آ گئی جو عربی ہیں تو ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ نہیں، وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں، بیچنا چاہتے ہیں بیچ دیں، وہ آپ کا معاملہ ہے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، اور اس بار اس کا نمبر ہے 4138 4138، اور کتاب ہے کتاب المغازی۔ کتاب المغازی کا مطلب کیا ہے بھلا؟ جہاد، سیرت کے بارے میں، یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ایسی حدیث لائی جائیں گی جن میں تذکرہ ہے نبی علیہ السلام کے غزوات کا، ان جنگوں کا جو آپ نے لڑی، جو آپ کے زمانے میں ہوئیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور باب ہے باب غزوۃ بنی المصطلق، کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ آپ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کا نام تھا جنگ بنی المصطلق، تو قبیلہ مصطلق کے خلاف وہ جنگ لڑی گئی تھی، اور یہ وہی قبیلہ ہے جس قبیلے سے تعلق ہے ہماری ایک ماں کا، کس کا بھلا؟ سیدہ جویریہ کا، اللہ کے نبی کی وائف، میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین جویریہ کا تعلق اسی قبیلے سے ہے، اور اسی جنگ میں وہ لونڈی بن کر آئی تھی۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایک بار پھر لے کر آئے، اور اس بار اس کا نمبر ہے 5210 5210، اور کتاب ہے کتاب النکاح، اور باب ہے باب العزلی، ان کے باقاعدہ طور پہ نکاح کے ضمن میں یہ باب بیان کیا کہ عزل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، اور اس دفعہ نمبر ہے 6603 6603، اور کتاب ہے کتاب القدر۔ کتاب کیا ہے؟ کتاب القدر، تقدیر کے بارے میں یہ کتاب ہے، اور اس میں امام بخاری نے باب قائم کیا باب وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا،
اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اور ہو کر رہتا ہے. اللہ کی تقدیر کو ٹالنا ممکن نہیں ہے. تو آپ اندازہ کیجئے اس ایک حدیث سے امام بخاری نے کتنے مسائل اخذ کیے ہیں. پتہ چلا کہ امام بخاری صرف محدث نہیں ہیں بلکہ بہت بڑے فقیہ بھی ہیں. اور یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں پہ اکثریت ہے ہمارے حنفی بھائیوں کی، اور حنفی بھائیوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ شاید امام بخاری اتنے بڑے فقیہ نہیں ہیں، جبکہ یہ لوگ ان علماء کرام کو بھی فقیہ مانتے ہیں جن کے پاس احادیث بہت کم ہوا کرتی تھی. مسئلہ آپ نے کہاں سے اخذ کرنا ہوتا ہے، یا قرآن سے یا حدیث سے. جس کے پاس احادیث نہیں ہے وہ کیسے فقیہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے ان اماموں کو تو فقیہ مان لیا جو حدیث میں بہت پیچھے تھے، اور امام بخاری کو آپ فقیہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جبکہ علماء کرام کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے آپ ابواب پڑھ لیں، آپ چیخ چیخ کر کہیں گے کہ امام بخاری سے بڑا فقیہ کون ہوگا. فقہ البخاری فی تراجمہ، کہ امام بخاری کی فقہات آپ کو ملے گی ان کے قائم کیے ہوئے ابواب میں، جو عناوین قائم کیے انہوں نے نا، وہاں سے پتہ چلے گا آپ کو کتنے بڑے وہ فقیہ ہیں. اور پھر یہاں پہ ایک اور بات میں بتا دوں، کئی دفعہ پہلے بھی بتائی آپ لوگوں کو، لیکن شاید آپ لوگ بھول جاتے ہوں، کہ امام بخاری جب بھی حدیث دوبارہ لے کر آتے ہیں اس حدیث میں ہر بار کوئی نیا فائدہ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل وہی حدیث دوبارہ لے آئیں گے، ایسا نہیں ہوگا. یا سند کا فائدہ ہوگا یا متن کا فائدہ ہوگا. سند کا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ پہلے امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اپنے ایک استاد سے، اس بار اس کو روایت کریں گے اپنے دوسرے استاد سے، اور ممکن ہے کہ دادا استاد بھی مختلف ہو، اور ممکن ہے پردادا استاد بھی مختلف ہو. تو جب استاد مختلف ہو گیا تو سند کے لحاظ سے پتہ چلا کہ اس حدیث کی کوئی ایک سند نہیں ہے، دوسری سند بھی ہے، تیسری بھی ہے، چوتھی بھی ہے. تو اس سے حدیث پہ ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے. اور بسا اوقات کیا ہوگا، حدیث میں متن کا کوئی فرق ہوگا. آپ دیکھیں نا یہاں پہ جو حدیث لائی گئی ہے بہت مختصر تھی. میں نے کئی باتیں اس حدیث کی دیگر جو امام بخاری کی روایات ہیں وہاں سے لے کے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو یہ فائدہ ہوتا ہے، اس سے حدیث کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو جاتی ہے. اس حدیث سے ایک تو میں پتا چلا کہ عزل کا حکم کیا ہے، عزل کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے اوپر مزید گفتگو ہوگی آئندہ حدیث کے بعد، کیونکہ اس کا تعلق بھی اسی موضوع سے ہے. لیکن اس حدیث سے یہ پتا چل گیا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں عزل کروں گا اور پھر اولاد کا پیدا ہونا ناممکن ہے تو یہ اس کی بھول ہے اور یہ اس کے عقیدے کی خرابی ہے. عزل سبب ہے حمل نہ ٹھہرنے میں. آپ عزل کریں گے تو امید کریں گے کہ حمل نہیں ٹھہرے گا، لیکن اگر آپ کہتے ہیں میں عزل کروں گا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ حمل نہ ٹھہرے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. عزل کرنے کے باوجود بسا اوقات اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلق تو قائم کیا ہے، اس ابتدائی تعلق کے نتیجے میں ہی بسا اوقات اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے. اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ تقدیر پہ پختہ ایمان ہونا چاہیے. کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ اسباب اختیار کریں اور یقین رکھیں کہ ہوگا وہی جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اسباب کو ترک کر دینا یہ سوچ کر کے ہونا تو وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا، غلط. اور اسباب کو اختیار کر کے یہ سمجھنا کہ وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں، یہ بھی غلط ہے. اسباب اختیار کریں، محنت کریں، کوشش کریں جائز امور میں، اور پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 325 کی طرف. 325 راوی ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما.
جناب جابر کو آپ جانتے ہوں گے، صحابی ہیں اور ان کے والد گرامی بھی صحابی تھے۔ کون سی جنگ میں فوت ہوئے؟ جنگ احد میں، غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور کئی ایک بیٹیاں چھوڑ کے گئے تھے، قرض بھی چھوڑ کے گئے تھے، اور بیٹے سے کہا تھا بیٹا مجھے لگتا ہے کہ اس جنگ میں میں شہید ہو جاؤں گا، اس لیے میرا قرض تو نے اتارنا ہے۔ یعنی کہ قرض کو انہوں نے رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ کس معاملے میں؟ جنگ میں میرے جیسا آدمی، آپ جیسا آدمی سوچے گا نہیں میں نہیں شریک ہوں گا کیونکہ میرے اوپر تو قرض ہے۔ بیٹے سے کہا بیٹا قرض تو نے اتارنا ہے، اور خود کیا کیا؟ جنگ میں شریک ہوئے اور شہادت ملی، اور ان کی شہادت کے بارے میں حدیث میں کافی اچھی خوشخبریاں بھی موجود ہیں۔ تو یہ جابر کہتے ہیں کُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنزِلُ، کہ ہم تو عزل کرتے تھے جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا چاہتے ہیں اگر یہ کام غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ آیت نازل فرما دیتے اور ہمیں روک دیا جاتا۔ اس سے یہ اصول بھی معلوم ہوا کہ جو کام اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا، علیہ السلام صحابہ کرام نے کیا اور شریعت نے اس سے منع نہیں کیا کسی بھی جگہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ کام درست ہے، وہ کام منع نہیں ہے، وہ کام حرام نہیں ہے، چاہے آپ نے اس سے منع نہ کیا ہو اور نہ ہی اس کو جائز قرار دیا ہو، چاہے منع بھی نہ کیا ہو اور جائز بھی قرار نہ دیا ہو، لیکن آپ کا خاموشی اختیار کرنا، ہو سکتا ہے کوئی کہے اللہ کے نبی کی شاید علم میں یہ بات نہ آئی ہو، اللہ کے نبی کے علم میں بات نہیں آئی لیکن اللہ کے علم میں آئی، اللہ نے منع نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ کام کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر نبی علیہ السلام کے علم میں کوئی کام آ جائے اور آپ منع نہ کریں تو اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریری حدیث کہتے ہیں۔ جناب جابر سے روایت ہے، کہتے ہیں کُنَّا نازل، ہم عزل کیا کرتے تھے، والقرآن ینزل، جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ لو کان شیئا ینہا عنہ لنہانا عن القرآن، اگر یہ ایسی چیز ہوتی جس سے روکا جانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے روک دیتے، قرآن ہمیں اس سے روک دیتا۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ آخری الفاظ لگتا یہ ہے کہ جناب جابر کے ہیں، لیکن امام مسلم کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جناب جابر کے الفاظ نہیں ہیں، یہ نیچے سے جو راوی ہیں ان میں سے کسی ایک کے الفاظ ہیں، مزید وضاحت اس کی آئے گی۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 5208 5208، کتاب ہے کتاب النکاح، باب العزلی، عزل کے بارے میں جہاں پہ امام بخاری نے مسئلہ بیان کرنا چاہا ہے وہاں پہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، اور صحیح مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے 1440 1440، اور گزشتہ حدیث میں نے مسلم شریف کا نمبر ذکر نہیں کیا تھا، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1438 1438۔ اب اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر ایک، پتہ چلا کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے زمانے میں عزل کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے کہ ان کے اس عمل کے بارے میں پتہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ عمل کیا ہے؟ جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ اب یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ اگر یہ کوئی چیز ممنوع ہوتی تو قرآن ہمیں اس سے منع کر دیتا، یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یا یہ الفاظ جناب جابر کے ہیں اور یا سفیان راوی کے الفاظ ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ سفیان راوی کے الفاظ ہیں۔ اور مسلم شریف میں جناب جابر یہ کہتے ہیں فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ فَلَمْ يَنْهَنَا، یہ بات نبی علیہ السلام کے علم میں آئی، آپ کو معلوم ہوئی، لیکن آپ نے ہمیں اس سے منع نہیں کیا۔
اب ہم آتے ہیں ازل کا حکم کیا ہے، ازل کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ ازل کے بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے۔ پہلا جو حکم ہے، اور ازل کے اختلاف بتانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ازل کا جو حکم یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں یہی حکم ہوگا جدید وسائل کا، یعنی کہ اس زمانے میں ایسے وسائل مارکیٹ میں موجود ہیں جن کو اختیار کر کے میاں بیوی حمل سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہے۔ جو ازل کا حکم ہے وہی حکم ہے ان کا۔ البتہ کچھ وسائل ایسے ہیں جن کی وجہ سے حمل کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، وہ تو ممنوع ہے، وہ ممنوع ہے، ان وسائل کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن عارضی وسائل جہاں میاں بیوی کا مقصد ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کچھ وقفہ ہو جائے، مقصد ہوتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہو چکا ہے اس کو دودھ پینے کا پورا وقت ملے، 2 سال ملے، اگر ہم ازل نہیں کریں گے یا جدید وسائل اختیار نہیں کریں گے حمل کو روکنے والے، تو پھر کیا ہوگا کہ پہلے بچے کی عمر ابھی 6 مہینے ہوگی تو نیا حمل ٹھہر چکا ہوگا، تو پہلے بچے کو شاید 2 سال مکمل طور پہ دودھ پینے کا موقع نہ مل سکے، جبکہ پہلے بچے کا حق ہے کہ اسے 2 سال دودھ پلایا جائے۔ تو اس لیے یہ ازل کا جو ہم پڑھ رہے ہیں یہی حکم ہوگا ان جدید وسائل کا۔ البتہ وہ جدید وسائل جو عورت کے لیے نقصان دہ ہیں ان سے بچا جائے، چاہے وہ عارضی ہیں، لیکن عورت کے لیے کیا ہے، نقصان دہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے، اور شوہر کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے عورت کو اس کی صحت کو نقصان پہنچے۔ تو یہاں پہ پہلے نمبر پہ موقف ہے امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد کا۔ ان کا موقف یہ ہے کہ عزل کرنا جائز ہے اگر آپ کی بیوی آزاد ہے، لونڈی نہیں ہے، تو اس سے اجازت لینا ضروری ہوگا، اس کی اجازت کے بغیر عزل نہیں کر سکتے، یہ پہلا موقف ہے۔ اور اگر آپ کا تعلق قائم ہو رہا ہے کسی لونڈی سے اور وہ لونڈی آپ کی بیوی ہے، تو پھر اجازت لینا ضروری ہوگا اس لونڈی کے مالک سے۔ یہ بھی مسئلہ آپ کو معلوم ہوگا کہ لونڈی سے صرف ایک آدمی ہی تعلق قائم کر سکتا ہے جو اس کا مالک ہے، لونڈی سے اس کا بیٹا تعلق قائم نہیں کر سکتا، مالک کا بھائی تعلق قائم نہیں کر سکتا، مالک کا باپ تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ اسلام بہت پاکیزہ دین ہے، ایسی پابندیاں دیگر ادیان میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ البتہ مالک چاہے تو لونڈی کی شادی کسی کے ساتھ کر سکتا ہے، لونڈی کی شادی کسی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اب کسی کے ساتھ جب شادی کر دے گا اپنی لونڈی کی تو پھر خود تعلق قائم نہیں کر سکے گا۔ اگر مالک نے اپنی لونڈی کی شادی کسی مرد کے ساتھ کر دی ہے تو پھر خود اس کو تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن اس لونڈی کا شوہر اگر اس سے عزل کرنا چاہے گا تو اس کو اجازت لینا ہوگی کس سے؟ لونڈی کے مالک سے، کیونکہ اس کا اس موضوع سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے انسان کی اپنی لونڈی کا، جو لونڈی ہے بیوی نہیں ہے، اس سے وہ عزل کر سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر۔ اب کیا دلائل ہیں ان علماء کرام کے جو کہتے ہیں کہ عزل کرنا جائز ہے؟ ان کے دلائل وہ 2 احادیث ہیں جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلی حدیث سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، جس میں آپ نے فرمایا علیہ السلام کہ تم میں سے کوئی یہ کام کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ جس جان میں آنا ہے وہ آ کر رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، لیکن آپ نے صاف صاف منع نہیں کیا۔ اور دوسری حدیث ہے یہ جناب جابر والی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم عزل کرتے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، مقصد یہ ہے کہ اگر منع ہوتا تو آپ ہمیں منع کر دیتے۔ دیگر دلائل بھی موجود ہیں اس موضوع پہ، لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ عزل جائز تب ہے
جب انسان اپنی بیوی سے اس معاملے میں اجازت لے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے جناب عمر فاروق روایت کرتے ہیں. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لا يعزل عن الحرۃ الا باذنها، اگر آپ کی بیوی آزاد ہے، لونڈی نہیں ہے، تو آپ کو اس سے عزل کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کی اجازت کے بغیر. اس حدیث کو روایت کیا امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، نمبر ہے 1928 1928، اور امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا، وہاں پہ نمبر ہے 212 212. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. اس لیے اس پہ ہم اعتماد نہیں کر سکتے اس مسئلے میں. کس مسئلے میں بلا؟ کہ بیوی کی اجازت کے بغیر آپ عزل نہیں کر سکتے. حدیث تو ضعیف ہو گئی، لیکن مسئلہ وہی رہے گا کیا کہ بیوی کی اجازت کے بغیر عزل کرنا درست نہیں ہے. کیوں؟ علماء کرام کہتے ہیں نمبر 1، بیوی کا بھی حق ہے اولاد لینا، صرف خاوند کا حق نہیں ہے. تو آپ اس عورت کو اولاد سے کیوں محروم رکھیں؟ وہ مزید بچے لینا چاہتی ہے، آپ رکاوٹ کیوں ڈالیں؟ وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، وہ آزاد عورت ہے. جیسے آپ کے حقوق ہیں ویسے ہی اس کے حقوق ہیں. اولاد لینا اس کا حق ہے، آپ اس حق میں رکاوٹ نہیں بن سکتے. دوسرے نمبر پہ میاں بیوی کے تعلق میں اللہ رب العزت نے جو ایک لذت رکھی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا جیسے مرد کا حق ہے ایسے ہی عورت کا حق ہے. اور عزل کی شکل میں آپ اس کو اس حق سے یعنی کہ مکمل طور پہ نہ صحیح کسی نہ کسی حد تک محروم کر رہے ہیں. تو اس لیے ان علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ عزل جائز ضرور ہے، لیکن بیوی کی اجازت کے بغیر اس کی اجازت اچھا عزل کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ کیوں کر جائز ہوگا؟ ذرا دھیان سے سنیے گا مسئلہ. آج بھی مجھ سے سوال کیا گیا ہے. سوال کرنے والی خاتون کا یہ کہنا تھا کہ ایک خاتون ہے، اس کی صرف ایک بیٹی ہے، شادی کو کئی سال ہو چکے ہیں، 2 دفعہ عمل ٹھہرا ہے، لیکن خامد زبردستی کرتا ہے، عمل ضائع کروا دیتا ہے. وہ کیا کرے؟ تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے بھی اور بیوی کے لحاظ سے بھی. یعنی کہ بیوی کا حق ہے کہ وہ اولاد لے، اور آپ زبردستی اس کا حمل ختم کرتے ہیں، جرم ہے. اور پھر شریعت کی خلاف ورزی بھی آپ کرتے ہیں. کیوں؟ شریعت چاہتی ہے کہ اولاد کثرت سے لی جائے. شریعت کہتی ہے تزوج الودود الولود، ایسی لڑکی سے شادی کرو جس سے آپ کو امید ہو کہ مجھے اولاد زیادہ ملے گی. افسوس کہ ہم نے اسلام کو نظر انداز کر دیا اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں جس کے پاس بچے زیادہ ہوں. ان کے یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ انگریز، یہ کفار دل کے امراض میں ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کینسر کے مرض میں ہمیں فری میڈیسن دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن حمل ضائع کرنے کے معاملے میں ہماری مدد کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی کم ہو؟ اور خود ان میں سے کئی ممالک رو رہے ہیں. آپ چائنا کو دیکھ لیں، اب وہاں پہ کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے. کس معاملے میں جانتے ہیں آپ؟ خواتین کی تعداد، لڑکیوں کی تعداد زیادہ کہہ رہے ہیں. یہاں تک میں جانتا ہوں چائنا میں ہی مسئلہ ہے، شہد کی لڑکیاں کم ہیں. چائنیز لوگ بیگمات لینے کے لیے رخ کر رہے ہیں ملیشیا کا، انڈونیشیا کا، دیگر ممالک کا. اور کئی جگہ پہ مسئلہ یہ ہے کہ لڑکیاں زیادہ ہیں، لڑکے کم ہو چکے ہیں. کئی ممالک ہیں یورپ کے جہاں پہ اب ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم انعامات دیں گے، آپ اولاد لیں، چھٹیاں دیں گے، آپ اولاد لیں.
لیکن لوگوں کو اب آپ نے عادت ڈال دی ہے اولاد نہ لینے کی، ذمہ داریوں سے بھاگنے کی، ناجائز تعلقات قائم کرنے کی اور جائز طور پہ اولاد نہ لینے کی، اب وہ تیار نہیں ہو رہے۔ جاپان کے لوگ ترغیب دے رہے ہیں، دیگر کئی ممالک میں پڑھتا رہتا ہوں، وہ آتی ہے، خبریں آتی ہیں، ترغیب دے رہے ہیں وہ، لیکن اب لڑکیاں یعنی کہ یہ ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو لے رہی ہیں، کام چل رہا ہے، لیکن جس طرح اولاد لینی چاہیے وہاں پہ لوگ نہیں لیتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ اولاد لی جائے۔ نبی علیہ السلام سے اگر مجھے محبت ہے، آپ کو محبت ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس لڑکی سے شادی کرو جس سے امید اولاد زیادہ ملے گی، کیونکہ میں روزے قیامت فخر کروں گا کہ میری امت سب سے بڑی ہے۔ لیکن افسوس ہم خود اولاد زیادہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، دوسروں کی بھی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور آپ کی والدہ، آپ کی بہنیں مذاق اڑاتی ہیں دوسری عورتوں کا۔ جرم ہے یہ مذاق اڑانا۔ مبارکباد دینی چاہیے زیادہ اولاد پہ، شاباش دینی چاہیے ان کو کہ ماشاءاللہ آپ اتنے بچوں کو پال رہی ہیں، ان کی اچھی تربیت کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت قبول فرمائے، بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، آپ ان کو قرآن کا قاری بنائیں، ان کو نمازی بنائیں، آپ قبر میں جا چکی ہوں گی اور ان بچوں کے ذریعے ثواب آپ کو مزید ملتا رہے گا۔ اور افسوس سے کہنا یہ پڑتا ہے کہ ہمارے لوگ بچوں کی باری آتی ہے، کہتے ہیں 2 ہی بچے اچھے، اور پھر کہتے ہیں جی دونوں بچے پڑھنے کے لیے جا چکے ہیں، کہاں؟ لندن جا چکے ہیں جناب، ماسکو جا چکے ہیں، جی چائنا جا چکے ہیں، اب دل نہیں لگ رہا، اب جناب ایک نوکرانی رکھیں گے، حالانکہ گھر میں وہ خاص کام ہے ہی نہیں، لیکن چلو آئے گی، کوئی دل تو لگے گا نا، نوکرانی، پھر ایک ڈرائیور، پھر 2-3 کتے، 2-3 بلیاں، پورا ایک یعنی کہ گھر بھاگ لیا ہے، لیکن کن کے ساتھ؟ میں کیا الفاظ استعمال کروں گی، اور کتوں کو گوشت کھلایا جاتا ہے بکرے کا، بلیوں کو چیزیں کھلائی جاتی ہیں مہنگی ترین، لباس بنایا جاتا ہے قیمتی ترین لباس، کتے کو بھی بلی کو بھی، پھر ان کے لیے ڈاکٹر رکھے ہوتے ہیں، یا ڈاکٹر مستقل رکھے ہوتے ہیں، یا ڈاکٹر ہر ہفتے میں 1 دن چکر لگائے گا ان کے پاس، 1 گھنٹہ ان کو دے گا، 1.5 گھنٹہ دے گا، 2 گھنٹے دے گا، اس کی فیس ادا کریں گے۔ یعنی کہ دیکھیں انسان فطرت کے خلاف چلے گا تو کیسی عجیب و غریب حرکتیں کرے گا۔ تو بہرحال اولاد لینی چاہیے، اور اولاد لینے میں عورت کا بھی حق ہے، اسے اس حق سے محروم کرنا جرم ہے، اللہ کے اعتبار سے بھی اور اس عورت کے اعتبار سے بھی، یعنی کہ حقوق اللہ کے اعتبار سے بھی، حقوق العباد کے لحاظ سے۔ تو عزل کرنا جائز ہے یا ناجائز، اس کا اختلاف بیان کر رہا ہوں۔ کتنے موقف آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں؟ ایک۔ دوسرے نمبر پہ دوسرا موقف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، یہ کہتے ہیں کہ عزل جائز ہے اور مطلق طور پہ جائز ہے، یعنی کہ بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں امام شافعی۔ اچھا بہرحال یہ دونوں موقف کیا ہو گیا کہ جائز ہے، بس پہلا موقف یہ کہ جائز ہے اس شرط پہ کہ بیوی اجازت دے، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ بغیر کسی اجازت کے جائز ہے، اور تیسرا موقف یہ ہے کہ یہ حرام ہے، عزل کی اجازت نہیں ہے۔ یہ موقف رکھنے والوں میں ایک بڑا نام ہے امام ابن حزم رحمہ اللہ کا، اس بارے میں حدیث مسلم شریف میں آئی ہے جس سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث کا نمبر 1442 1442، راوی ہے جدامہ بنت وہب الاسدیہ، صحابیہ ہیں، کہتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آئی کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر، تو انہوں نے آپ سے سوال کیا عزل کے بارے میں، تو آپ نے کہا تھا ذالک الوعد الخفی، یہ اولاد کو زندہ درگور کرنا ہے، لیکن یہ زندہ درگور وہ ہے جو مخفی قسم کا ہے، پوشیدہ قسم کا ہے، یعنی کہ ایک زندہ درگور کیا ہے کہ بچہ دنیا میں آ چکا اور آپ نے اس کو زندہ درگور کر دیا، اور ایک یہ ہے کہ بچہ دنیا میں ابھی نہیں آیا اور آپ نے عزل کر لیا، تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بچے کو زندہ درگور کرنا ہے مخفی طور پہ، تو آپ نے اس کو زندہ درگور کرنا قرار دیا،
اسی لیے کئی علماء کرام نے موقف اپنایا ہے کہ عزل کرنا حرام ہے۔ اب ہمارا موقف کیا ہوگا؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ تمام احادیث کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ عزل بنیادی طور پہ بہرحال جائز ہے، لیکن یہ حدیث اور دیگر دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ بچنا بہتر ہے، بچنا بہتر ہے، اور اگر عقیدہ خراب ہے تو پھر کام حرام ہونے تک بھی جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ عزل اس لیے کرتے ہیں کہ بچے 2 ہو چکے، 3 ہو چکے، چوتھا آئے گا تو رزق کہاں سے آئے گا، کھانا کہاں سے آئے گا، اور جناب والا وسائل میں کیسے پورے کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے رازق ہونے پہ ایمان نہیں ہے، یہ بہت کمزور ہے، پھر یہ معاملہ حرام ہونے کی طرف جائے گا۔ تو اگر آپ اس لیے عزل کرتے ہیں کہ وقفہ ہو جائے، یعنی کہ پہلا بچہ پیدا ہوا ہے تو 2 سال وقفہ مل جائے، ایک تو میری بیگم کو ذرا اس کی صحت بحال ہو جائے گی، اور ایک جو پہلا بچہ ہے اس کو دودھ پینے کا موقع مل جائے گا، اس قسم کی صورتحال ہے تو انشاءاللہ عارضی وقفہ کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مستقل طور پہ صدقہ ختم کر دینا، مردوں کی نسل بندی کر دینا، مردوں میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم کر دینا یا عورت میں صلاحیت مستقل طور پہ ختم کر دینا، یہ غلط ہے۔ اب ہم آتے ہیں آج کے درس کی تیسری حدیث، اور ویسے حدیث نمبر 326 326 راوی ہے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ذر غفاری یہ وہی صحابی ہیں جن کو صحابہ کرام میں بہت زیادہ زاہد سمجھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام سارے یعنی کہ ایسے تھے کہ ان کی توجہ آخرت پہ تھی، اللہ کو راضی کرنے پہ تھی، دنیا پہ توجہ کم تھی، لیکن ابو ذر غفاری خاص طور پہ۔ تو انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو ذر سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا نبی علیہ السلام کو کہ آپ فرما رہے تھے، لیس من رجل ادعا لغیر ابیہ وہو یعلمہ الا کفر۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے نسب کی نسبت کرے جبکہ اس کو اپنا حقیقی نسب معلوم ہو، مگر وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی کہ جو بھی اپنی نسبت اپنے باپ کی بجائے کسی اور آدمی کی طرف کرے اور کہے یہ میرا باپ ہے، اور اس کو پتا بھی ہے کہ باپ یہ نہیں بلکہ باپ کوئی اور آدمی ہے، تو ایسا آدمی کافر ہو جائے گا، کفر کا ارتکاب کرے گا۔ وَمَنِ ادَّعَىٰ مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، اور جو دعویٰ کرے ایسے نسب کا جو اس کا نہیں ہے تو وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ کہتا ہے جی میں ارائی ہوں جبکہ وہ ارائی نہیں ہے، کہتا ہے میں راجپوت ہوں جبکہ وہ راجپوت نہیں ہے، کہتا ہے میں ہاشمی ہوں جبکہ ہاشمی نہیں ہے، کہتا ہے کہ میں سید وہ تو ہاشمی ہو گیا نا، نہیں یعنی سید کہتا ہے نہیں۔ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ اسی کو کہا ہے ہاشمی، اور کس کو کہتے ہیں؟ اسی کا کہا ہے۔ یا آپ کہہ لیں قریشی، کہتا ہے میں قریشی ہوں جبکہ قریشی نہیں ہے، اور جو بھی ہے چلیں۔ وَمَنِ ادَّعَىٰ، اور جو دعویٰ کرے ما اس نسب کا لیسا جو اس کا نہیں ہے فلیسا منا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ حدیث میں نسب کا لفظ نہیں آیا، جبکہ میں ترجمے میں نسب کا لفظ بول رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس حدیث کی ایک روایت میں ہے وَمَنِ ادَّعَىٰ قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَب، کہ جو دعویٰ کرے ایسے قبیلے کا کہ میرا یہ قبیلہ ہے جبکہ اس کا ان میں کوئی نسب نہیں ہے، تو یہ جو ہے فلیسا منا یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور اسے چاہیے کہ جہنم کی آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس حدیث کا تیسرا حصہ وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، اور جو کسی آدمی کو کفر کے ساتھ بلائے، اور یہودی کیا کہہ رہا ہے کسی کو، اور سکھ، تو وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، جو کسی آدمی کو بلائے کفر کے ساتھ، او قال یا کہے یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن،
وَلَيْسَ كَذَلِكَ جبکہ وہ ایسا نہیں ہے، وہ یہودی نہیں ہے، وہ ہندو نہیں ہے، وہ سکھ نہیں ہے، إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ مگر یہ چیز اسی پہ لوٹے گی، اسی پہ واپس آئے گی، کفر اس کے اوپر واپس آئے گا. اگر وہ کافر نہیں تو پھر یہ کافر ہے. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، نمبر ہے 6161. ہماری کتاب کے مؤلف کہتے ہیں، ہماری کتاب کون سی ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کی؟ عمدۃ الاحکام. اور اس کے مؤلف کون ہے جی؟ شیخ عبد الغنی المقدسی. وہ کہتے ہیں کذا عند مسلم، یہ حدیث اسی طرح ہے مسلم شریف میں. وللبخاری نحوہ، اور بخاری شریف میں بھی اسی کی طرح ہے. اور بخاری شریف میں اس حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 3508 3508. اور یہ ہے کتاب المناقب، صحیح بخاری کی وہ کتاب جس میں شان بیان ہوئی ہے، مقام و مرتبہ بیان ہوا کئی شخصیات کا اور کئی قبائل وغیرہ کا. وہاں پہ امام بخاری اس حدیث کے اوپر کہتے ہیں باب. کیا کہتے ہیں؟ صحیح بخاری میں یہ انداز بھی آپ کو ملے گا کہ کبھی کبھی امام بخاری کہتے ہیں باب، لیکن آگے کچھ لکھتے نہیں ہیں. باب کون سا باب یہ نہیں بتاتے، بس باب. واضح؟ جی. جب یہ صورتحال ہو تو پھر گزشتہ باب کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس باب کا گزشتہ باب یا اس کی حدیث سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے. تو اس باب سے پہلے باب کیا ہے؟ باب نسبت الیمن الی اسماعیل، کہ یمنیوں کی نسبت ہے جناب اسماعیل علیہ السلام کی طرف. یمنی اولاد ہیں کس نبی کی؟ اسماعیل علیہ السلام کی. تو اس کے بعد پھر یہ باب لے کر آئے ہیں، یہ حدیث لے کر آئے ہیں. تو گویا کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مان لیا جائے کہ جو پرانے یمنی تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کی نسبت کسی اور کی طرف نہ کی جائے، کسی اور کی طرف نہ کی جائے. اور اس میں یہ بھی پیغام ہوگا کہ اگر کوئی شخص اپنی نسبت اسماعیل علیہ السلام کی طرف کرتا ہے جبکہ ان کی اولاد میں سے نہیں ہے تو اس کا کام بھی کیا ہے؟ غلط ہے. امام بخاری اس حدیث کو ایک دفعہ پھر لے کر آئے. اس بار نمبر ہے 6045 6045 اور کتاب ہے کتاب الادب، آداب کے بارے میں. باب ہے باب ما ینہا من السباب واللعن. باب یہ ہے کہ کسی کو برا بھلا کہنا بھی غلط ممنوع ہے اور کسی پہ لعنت کرنا بھی ممنوع ہے. اس حدیث میں لفظ آیا تھا آخری لفظ الا حار علیہ، کہ اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے تو خود کافر ہو جائے گا، اگر وہ کافر نہیں ہے تو لفظ کیا تھا؟ ہارا، کہ یہ چیز اس کے اوپر لوٹ کر آئے گی. تو ایسا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے انہ ظن ان لن یحور، کہ کچھ لوگوں کو روز قیامت نامہ اعمال کس ہاتھ میں ملے گا؟ بائیں ہاتھ میں ملے گا، پشت کے پیچھے سے ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں سمجھتا تھا کہ اللہ یہورا، کہ وہ لوٹ کر اللہ کے پاس نہیں جائے گا، موت آگے کہانی ختم ہو جائے گی. یہ بات غلط ہے کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا. اس کا یہ عقیدہ تھا، آخرت کا منکر تھا. اب دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے. نمبر 1 یہ پتا چلا کہ اپنے قبیلے کا انکار کر دینا، اپنے نسب کا انکار کر دینا اور اپنی نسبت کسی اور برادری کاسٹ کی طرف کر لینا یہ حرام ہے. نہ آپ انکار کر سکتے ہیں اپنے باپ کا، نہ آپ انکار کر سکتے ہیں اپنے دادا یا پردادا کا. اس سے پتا چلا کہ شریعت میں کتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ ہر انسان کو پتا ہو کہ میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے، پردادا کون ہے، میری کاسٹ کیا ہے، اور یہ کہ دوسروں کی طرف اپنی نسبت نہ کرے. کیونکہ آپ کو جب پتا ہوگا میرا دادا کون ہے، پردادا کون ہے، تو تبھی آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکیں گے. کیا مطلب؟ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ میرے پردادا کی اولاد میں سے ہی لوگ ہیں، دور سے میرے رشتہ دار ہو گئے. یہ دادا کی اولاد میں سے یہ میرے اور قریب ہو گئے. یہ میرے باپ کی اولاد ہے، ان کے میرے بہن بھائی ہیں، یہ اور قریب ہو گئے. تو آپ صلہ رحمی بھی کر سکیں گے اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا پھر کہ صلہ رحمی میں کس کا درجہ پہلے ہے، کس کا بعد میں ہے.
شریعت نے یہ کہا یہاں پہ کہ جس کو پتا ہو اپنے باپ کا اور پتا ہو کہ جس کی طرف نسبت کرو میرا باپ نہیں ہے پھر بھی یہ کام کرے تو وہ کافر ہوگا. جس کو پتا ہی نہیں ہے، بڑوں نے بتایا کہ ہمارا قبیلہ یہ ہے، برادری یہ ہے، اس کو یہی بتایا گیا تو وہ اس کی طرف نسبت کرتا ہے تو اس کا غیر کوئی قصور نہیں ہے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ کسی کو کافر قرار دینا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی جرأت ہے. یہ اتنی جلدی آپ کسی کو کافر نہ کہیں. اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہمارے یہاں تکفیر یعنی کسی کو کافر قرار دینا اس کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے. دیکھیں ایک ہے عام تکفیر، اس کو کہتے ہیں علماء کرام تکفیر مطلق. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جو قبر والوں سے دعا کرے وہ کافر ہے، تو یہ تو بالکل صحیح ہے. لیکن آپ کسی آدمی کے نام لے کر کہیں کہ فلاں آدمی جس کا نام ہے مثال کے طور پہ محمد ابراہیم، اس کو دیکھا گیا ہے کہ وہ قبر والے سے دعا کر رہا تھا تو اس لیے وہ کافر ہے، نام لے کے کہہ رہے ہیں وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، یہ محمد ابراہیم کافر ہے، تو یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جرأت ہے. نام لے کر کسی کو کافر قرار دینا اس سے بچا جائے. اس سے کیا کیا جائے؟ عام تکفیر تو قرآن کریم میں موجود ہے کہ جو یہ کام کرے وہ کافر ہو گیا، جو یہ کام کرے کافر ہو گیا، قرآن میں عام ہے یہ. لیکن نام لے کر کسی کو کافر قرار دینا، اشارہ کر کے یہ بندہ جو کھڑا ہے یہ کافر ہے، فلاں سیاستدان چونکہ فلاں مزار پہ گیا تھا اور اس نے سر نیچے جھکایا تھا اس لیے یہ کافر ہو گیا. نہ 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 نہ، یہ کام نہیں کرنا. کیونکہ نام لے کر کسی کو کافر قرار دینے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. دیکھنا پڑے گا کہ جس عمل کو آپ کفر سمجھ رہے ہیں وہ کفر ہے بھی کہ نہیں، پہلے تو یہ چیک کرنا پڑے گا. نمبر 2، جس آدمی کو کافر قرار دینے لگے ہیں اس سے آپ نے رابطہ قائم کیا ہے. وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ کیا وہ کہتا ہے کہ میں سجدہ کر رہا تھا، یا وہ کہتا ہے کہ میں سجدہ نہیں کر رہا تھا، میں نے تو ادب کے انداز میں سر جھکایا تھا. ادب کے انداز میں سر جھکایا ہے تو اس کا یہ عمل غلط ہے کہ سجدے کے انداز میں جھکایا ہے، لیکن آپ کافر تو نہیں کہیں گے نا. پھر اسے کافر قرار دینے میں اور کافروں والی حرکتیں کرنے میں فرق ہے. ایک بندہ ہے جو کافر ہو گیا تو کام کر کے، ایک بندہ ہے ہم کہیں گے کافر تو ہم اس کو نہیں کہتے لیکن حرکت اس نے کافروں والی کی ہے. دونوں میں فرق ہے. اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں اس کے اوپر کوئی زبردستی نہ کی گئی ہو. جس کو آپ نے قبر کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کسی نے اس کا بیٹا اغوا کیا اور کہا ہو کہ فلاں دربار پہ جاؤ، سر جھکاؤ گے تو بیٹا ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی زبردستی نہیں تھی کیونکہ آپ کو تو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے، جبکہ اس نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے سجدہ کیا ہے. تو جب کسی کے اوپر پسٹل رکھ دیا جائے اور اس انداز سے کفر کروایا جائے تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ دل میں وہ اس حرکت کو ناپسند کرتا ہو. ایسے ہی انسان بسا اوقات شدید غصے میں ہوتا ہے یا بڑی خوشی میں ہوتا ہے تو اس کے منہ سے کفری الفاظ نکل جاتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ اس کے عمل کو تو کفر کہیں گے، اس بندے کو کافر نہیں کہیں گے. وہ حدیث میں نے اور آپ سب نے کئی دفعہ سنی ہے جو بخاری شریف میں آتی ہے کہ ایک آدمی نے اپنی اولاد کو بلایا اور کہا یہ بتاؤ کہ میرا سلوک تمہارے ساتھ کیسا تھا. کہنے لگا بھائی آپ نے ہماری بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی محنت کی ہے، بڑا ہمیں مال کما کے دیا آپ نے، تو بیٹا پھر میرے ساتھ ایک نیکی کرو. جی ابا جی کیا نیکی کریں، کیا حکم ہے؟ میں فوت ہو جاؤں تو میری لاش کو آگ لگا دینا، اور جب میری لاش راکھ بن جائے، بلکہ آگ لگانے کے بعد اس کو پیسنا بھی ہے. پہلے کہا کہ آگ لگانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پیسنا ہے. پھر جب پیس دو وہ ذرہ ذرہ ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، تو جب ہوا اچھی طرح چل رہی ہو ہوا میں اس کو بکھیر دینا. بیٹوں نے کہا ابا جی کیوں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟
کہا بیٹا تمہیں نہیں پتا میں نے اتنے بڑے جرائم کیے ہیں, اتنے بڑے گناہ کیے ہیں کہ اگر میں اللہ کے ہاتھ آ گیا تو اللہ نے مجھے وہ عذاب دینا ہے جو اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہوگا. اس کا اللہ پہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان ہے. اللہ کے وجود پہ ایمان ہے, اور یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے پہ قادر ہے. اور اس کا مطلب ہے شریعت کو بھی مانتا ہے, گناہ کو گناہ مانتا ہے, گناہ کو گناہ مانتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ آخرت پہ بھی ایمان ہے, اور یہ بھی ایمان ہے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو میرے گناہوں کا علم ہے. ان سب یہ ایمان اس کا ٹھیک ہے, لیکن اللہ سے ڈر اتنا رہا ہے کہ شدت خوف کی وجہ سے, خوف بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے کفریہ لفظ نکل گیا ہے. اچھا اب آپ میں سے کون بتائے گا کفریہ لفظ کون سا نکلا ہے اس کے منہ سے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی کہتا ہے کہ اگر اللہ کے ہاتھ آ گیا تو اللہ مجھے عذاب دے گا. یہ کہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ انداز اختیار کیا جائے تو میں اللہ کے ہاتھ نہیں آ سکوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت پہ شک کر رہا ہے, جبکہ اس نے کیا نہیں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں ان الفاظ میں اللہ کی قدرت میں شک پایا جا رہا ہے. اگر اس کو احساس ہو جاتا تو کبھی ایسے الفاظ نہ کہتا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ذرات کو جمع کیا, اس کو کھڑا کیا گیا. اللہ نے پوچھا تو نے حرکت کیوں کی ہے؟ کہنے لگا یا اللہ تیرے ڈر سے کی ہے, تیرے خوف سے کی ہے. اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اچھا اب بطور مفتی اگر یہ سوال میرے پاس آئے تو میں کیا کہوں گا؟ اس نے جو حرکت کی ہے کون سی حرکت ہے؟ کفری حرکت ہے. لیکن کیا وہ بندہ کافر ہوگا؟ میں نہیں کہوں گا. دیکھیں اللہ نے تو اس کو معاف کر دیا. سمجھا رہی شیخ صاحب بات؟ پہلے اگلے کو صفائی کا موقع تو دیں, اس سے پوچھیں تو صحیح. ایسے ہی آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, ایک بندہ صحرا سے گزر رہا ہے اونٹنی پہ, لیکن کہیں کسی جگہ پہ وہ رکا, اچانک وہ اونٹنی غائب جس کے اوپر وہ بیٹھ رہا تھا, جس کے اوپر اس کا سامان تھا, کھانے پینے کی چیزیں تھیں. صحرا بہت وسیع ہے, ریت ہی ریت ہے, صحرا کو پیدل عبور کرنا ممکن ہی نہیں ہے, موت یقینی ہے اونٹنی کے بغیر. دیکھا دائیں بائیں, تھک ہار کے بیٹھ گیا, موت کا انتظار کر رہا ہے, حتیٰ کہ آنکھ لگ گئی. آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی پاس کھڑی ہے, سامان بھی سارا موجود ہے. اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ اے اللہ تو واقعی میرا بندہ ہے, میں واقعی تیرا رب ہوں. جبکہ کہنا کیا تھا؟ میں تیرا بندہ ہوں. تو واقعی میرا رب ہے, میں واقعی تیرا بندہ ہوں. تو خوشی کی شدت سے اللہ کو بندہ کہنا, خود کو رب کہنا کفر ہے کہ نہیں ہے؟ الفاظ کفریاں ہیں, بندہ کافر نہیں ہے. اس لیے کسی کے اوپر اتنی جلدی فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. گفتگو آج ہم نے کیوں شروع کی پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ اس حدیث میں آیا ہے کہ جو کسی کو کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا. اور اس حدیث میں یہ بھی آیا کہ جو اپنی نسبت باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرے تو وہ کافر ہو گیا. تو یاد رکھیے گا یہ کفر اکبر نہیں ہے. اپنی برادری کا انکار کر کے, اپنے باپ کا انکار کر کے نسبت کسی اور کی طرف کر دینا یہ بہت بڑا جرم ہے, کبیرہ گناہ ہے, لیکن کفر اصغر ہے, کفر اکبر نہیں ہے. اس کی وجہ سے انسان اسلام سے نکلتا نہیں ہے. کفر اصغر ہے کہ کافروں والی حرکت ہے, لیکن یہ بڑا کفر نہیں ہے جو جس کی وجہ سے انسان دین اسلام سے لا تعلق ہو جاتا ہے, وہ نہیں ہے. ایک تو یہ مسئلہ آپ نے جان لیا. دوسرا یہ کہ آپ کسی کو کافر نہ کہیں, یہودی نہ کہیں, عیسائی نہ کہیں. اگر آپ کسی کو کہیں گے اور وہ یہودی عیسائی نہ ہوا تو یہ چیز آپ کی طرف واپس آئے گی, آپ کافروں کی فہرست میں داخل ہو جائیں گے. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احادیث کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں دین پہ قائم و دائم رکھے اور ہر طرح کی کفریات اور شرکیات سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.